وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 سے 89، 1408 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم باطل کے سامنے جھک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك جزاء من تزکا. یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی ڈبو دیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا. سامنے کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81. کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ وہ صاف ستھری چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں. ولا تطغوا، اور تم حد سے نہ گزرو. فیحل علیکم غضبی، پھر تم پر میرا غضب نازل ہوگا. ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر جائز ہو گیا میرا غصہ، فقد ہوا، تو وہ گڑھے میں جا گرا. سامعین کرام، بہت اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کر رہا ہے اس آیت میں. اور اس میں دیکھیں، یا تو ہم حد سے گزر گئے ہیں یا نہیں گزرے. اس میں تو ایک مطالبہ ہے، وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ اختیار کرو، اور اگر کرو گے تو میرا غصہ تم پر جائز ہو جائے گا.
میرا غضب نازل ہوگا، فیحل علیکم غضبی، اور جس پر میرا غصہ جائز ہو گیا تو وہ تو گڑھے میں جا گرا، ہلاک ہو گیا، گر کر ہی رہا۔ اللہ، تو دیکھیں اس آیت کو اتنا ہلکا نہ لیں، یا تو ہم اپنے رب کی سرکشی نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دنیا اس وقت دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو رب کو جانتی نہیں ہے، رب کی یاد سے اس کا دل غافل ہے، اور وہ سرکشی میں مبتلا ہے۔ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، حد سے تجاوز، سرکش، حد سے تجاوز۔ اب مثال کے طور پہ ایک گھوڑا ہے، وہ سواری کے لیے ہے، انسان کی سواری کے لیے ہے، اس کو سدھایا بھی جاتا ہے، لیکن وہ سرکش رہتا ہے، سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے اور وہ جھکتا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں تو بڑا سرکش ہے گھوڑا۔ یعنی یہ ایک میں نے مثال دے دی آپ کو۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی ایک بات پر ہے، یا تو یہ سرکش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ یہ جھک جائے، رب کے سامنے سر جھکا دے۔ آگے مضمون آئے گا بھی، لیکن میں سرکشی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یا سرکشی کا متضاد کیا ہے کہ آپ اپنے حد میں رہیں، اپنے حد میں رہیں، حد سے نہ بڑھیں۔ حد کیا ہے؟ مخلوق کی حد اطاعت ہے، خواہ وہ کوئی بھی مخلوق اللہ، اور باقی مخلوق تو مجبور ہیں۔ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت اس کو اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم ایمان لے آؤ یا انکار کر دو۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کو میں نے راستہ بتا دیا ہے، یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ دیکھیں اسی طرح یہ سرکشی ہے، یا تو انسان سرکش ہے، اور دیکھیں یہ تھوڑا سا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے ایک اور آیت آپ کو قرآن سے کوٹ کرتا ہوں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہاں بھی طغا، فرعون کے بارے میں بھی اذهب الى فرعون انه طغا، یہ طغیانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ اس کا استعمال کیا ہے، اور آپ اس لفظ کی حقیقت کو جانیں۔ یہ نہیں کہ یہ آیت جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے اور بس وہ گزر گئی اور بس بات ختم۔ اب ظاہر ہے بظاہر خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے، نام لے کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 اور 81 میں یہ مضمون ہے، یا بنی اسرائیل۔ تو کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم پہ سرکشی، ہمارے لیے سرکشی جائز ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں ہم نے تو سرکشی کا ایک مستقل رویہ اختیار کر لیا ہے۔ ہر مسلمان آج کل جو برائے نام ہے وہ سرکشی پر آمادہ ہے، کوئی بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر اطاعت خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، نہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہو۔ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا کہ جس نے سرکشی اختیار کر لی۔ اب اس میں ایک بڑا نقطہ ہے سمجھنے کا، یہ جو میں آیت آپ کو سنوں، اس میں سرکشی کا ایک متضاد بھی استعمال ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہو، اور اشیاء جو ہے اپنے تضاد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، جانی جاتی ہیں۔ اب سرکشی کیا ہے؟ یہ اس آیت میں وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی۔
یعنی جو انسان سرکشی اختیار کرتا ہے تو اس کا مظاہرہ اس کے اعمال سے یوں لگتا ہے کہ اس نے دنیاوی مفاد کو آخرت کے مفاد پر ترجیح دے دی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو مسئلہ جو ہے دیکھیں بڑا ہی زیادہ بگڑا ہوا مسئلہ ہے ہمارا پاکستانی بلکہ تمام مسلمان قوم کا۔ ہم لوگ مائل بسرکشی ہیں۔ مائل بسرکشی کیا، ہم سرکش لوگ ہیں۔ یہ آج کا مسلمان سرکش ہے اور بغاوت باغی ہے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تم پر میرا غصہ جائز ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب دیکھیں اس آیت میں بہت سبق آموز بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا غصہ مجھ پر جائز نہ ہو اور یا میں اللہ کے غصے سے بچ جاؤں تو آپ سرکشی کو چھوڑ دیں، اطاعت کا راستہ اپنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، باقی آپ کا کام ہے سنیں یا نہ سنیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال لیں۔ اللہ کے غضب سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ سرکشی کو چھوڑ دیں اور دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیں اخروی زندگی پر۔ یہ بات بھی میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے آیت قرآنی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کے زندگی گزارتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے آخرت پہ، اللہ کے عذاب پہ یا اللہ کے ثواب پہ۔ نہ جنت کو ہم مانتے ہیں، یقین نہیں ہے ہمارا، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال سے دوزخ کی زبردست طلب میں ہیں، سرکشی پر مائل بسرکشی ہیں، سرکشی پر آمادہ ہیں۔ یہ مسلمان قوم ایک سرکش قوم ہے، من حیث القوم من حیث الامت، ہم سرکشی کا رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور تم سرکشی نہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ مخاطب انسان ہے، خواہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، یا ہم پاکستانی قوم ہیں یا دنیا کے مسلمان، سب کے لیے یہ ایک جملہ ہے۔ دیکھیں اس جملے میں فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي کے بعد جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ عام ہے، عوام کے لیے ہے، سب کے لیے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر بھی میرا غصہ جائز ہو گیا، یا جس نے اللہ کے غصے کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا لیا، وہ تو گڑھے میں جا گرا، فقد ہوا۔ بہرحال اب آپ کی مرضی آگے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ یہ بھی بڑی اہم آیت ہے اور اس میں کامیاب لوگوں کی روش بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں اللہ کی بخشش جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایسا کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 82، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے اسباب بیان کر رہا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور یہ بھی بنی اسرائیل تک محدود نہیں ہے، اصل میں یہ بار بار مجھے ایسا کہنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام ترجموں میں دیکھ لیں، تفسیروں میں دیکھ لیں، ایسے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے کہ بھئی اے مسلمانوں تم بھی یہ روش اپنا لو، تم بھی اللہ کی بخشش کے اپنے آپ کو مستحق بنا لو اور تم سرکشی سے باز آ جاؤ۔ عام طور پہ یہ الفاظ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے، لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ انسان کے لیے ہدایت کا پروگرام آیت نمبر 82 سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، مکمل پروگرام۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور میں تو بہت
بڑا بخشنے والا ہوں۔ غفار جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، لغفار لمن تابہ۔ پہلی بات جو ہے وہ بنیادی بات وہ رجوع کی ہے، رجوع الی اللہ۔ تابہ جو پلٹ آئے سرکشی سے، غلط مقصد حیات سے، غلط طرز زندگی سے۔ دیکھیں یہ پلٹنا جو ہے زیادہ اہم ہے۔ آج یعنی ہماری جو عوام کی حالت ہے، یہ سرکشی سے تو باز نہیں آتے، پھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، زکاتیں دیتے رہتے ہیں، حج و عمرے پہ جاتے رہتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے۔ آپ تو سرکشی کا رویہ تو آپ نے چھوڑا نہیں ہے، آپ نے تو رجوع الی اللہ کیا نہیں ہے۔ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کی منزل دنیا ہے، اور آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ آپ کی زندگی اور موت اور دنیا کا تمام جو کام کر رہے ہیں وہ تو دنیا کے لیے ہے۔ لیکن 3 شرائط ہے، آمنا، تابا و آمنا و عمل صالحا ثم اہتدی۔ چار باتیں ہیں اللہ کی بخشش کے لیے۔ پہلے تو آپ کو رجوع الی اللہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہ بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ پہلے تو آپ ایک منزل کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے، کہ جانا کہاں ہے، دنیا یا آخرت؟ کیا آپ کا مدعا ہے؟ دنیا میں زندگی گزارنے کا مدعا آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم عام طور پہ تو دنیا ہی کی زندگی، دنیا ہی کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں، دنیا ہی کے بارے میں خفا ہو رہے ہیں۔ وہ فریحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تو ایک تو ہم رجوع الی اللہ نہ تو یہ معنی جانتے ہیں، نہ ایسا کوئی۔ میرے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے 65واں سال گزر رہا ہے، اگلے سال میں 66 میں لگ جاؤں گا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ لوگ تابہ کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ اب یہاں جو ترجمہ میں لکھا ہے تو وہ لکھا ہے تابہ، توبہ۔ اب توبہ کی حقیقت تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گزشتہ اعمال پر نادم ہوں۔ دیکھیں ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف۔ اللہ اس وقت ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنا یہ ہمارے خواب و خیال سے بھی باہر ہے۔ تو رجوع الی اللہ تو نہ ہوا، یہ تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہوا۔ وآمنا، اگلی بات جو ہے ایمان، وآمنا، کہ آپ یقین کر لیں کس بات پہ کہ میری منزل دنیا نہیں ہے، اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ آپ یقین کر لیں، یہ یقین ہمیں نہیں آتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ہماری تو بس دنیا ہی منزل ہے، دنیا ہی کے لیے جینا ہے، مرنا ہے، ہماری غم، ہماری خوشی، ہمارا سب کچھ دنیا کے لیے وقت ہے۔ ہمارا یقین تو اللہ پہ نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا محبوب واحد، مقصود واحد، مطلوب واحد۔ ایسا یقین نہ ہمارا ہے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ایمان تو ہوا ہی نہیں۔ عامل صالحہ، اعمال صالح، نیک اعمال۔ دیکھیں نیک اعمال میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو آپ کا یقین ہوگا اس کے مطابق آپ کا عمل ہوگا۔ اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو نیک اعمال، آپ سے نیک اعمال ہو ہی نہیں سکتے۔ جو نیک اعمال بظاہر آپ کر رہے ہیں وہ باطل ہیں۔ یہ بات بھی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا دوں، اور قرآن سے میں بتا رہا ہوں، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ جب آپ کی منزل ہی نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ کے نیک اعمال تو ضائع ہو گئے سارے۔ آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے اللہ کے لیے زندگی گزارنے کی، آپ نے تو نیت دنیا کی بنا لی ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اعمال صالحہ، یہ بات یاد رکھیں، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا دیا۔ ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ دیکھیں ہم بہت جلد پلٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا مکمل اور صحیح ارادہ بھی نہیں بنتا، اور اگر کچھ کچا پکا ارادہ بنا بھی لیں تو کوئی آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو چونکہ ہم ارادے میں پکے نہیں ہوتے تو ہم پھر ہدایت پر قائم نہیں رہتے۔ بہرحال یہ باتیں ہیں، ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟
قال ہم اولئک علی اثری، کہا وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک رب لترضی، اور اے رب میں جلدی آپ کی طرف آیا تاکہ تو راضی ہو۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، فرمایا کہ تیری قوم کو تیرے بعد ہم نے آزمائش میں ڈال دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، پھر کیا تم پر بہت زمانہ گزر گیا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غصہ نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ ہم سے اس قوم کے زیور کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا۔ فقذفناہا، سو ہم نے اسے ڈال دیا۔ فکذالک القی السامری، اس طرح سامری نے ڈال دیا۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پھر ان کے لیے ایک بچھڑا نکال لایا، ایک جسم جس میں گائے کی سیتی آواز تھی۔ فقالوا، پھر انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ فنسیا، اور وہ بھول گئے ہیں۔ افلا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ یرجو الیہم القول، کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور ان کے نفع اور نقصان کا بھی اسے اختیار نہیں ہے۔ سامعین اکرام، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے ہمارے لیے۔ پہلے تو میں شان نزول کے مطابق آپ کو یہ بات، یعنی یہ واقعہ جو ہے یہ بیان کروں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، یعنی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ پرانے مسلمان تھے، مصر میں تھے، لیکن وہ کیسے تھے؟ یہ ہماری طرح کے مسلمان تھے۔ حق کی دعوت ان کو سمجھ میں نہیں آئی، اور پیغمبر کو صدق دل سے انہوں نے پیغمبر نہیں مانا۔ غلامی کی چند عادات جو ان میں پڑی ہوئی تھیں تو وہ ان میں آئی بھی تھیں۔ دنیا دار لوگ تھے، غلامانہ ذہنیت تھی ان کی، جیسے کہ ہمارے آج دیکھیں، آج ہم بظاہر آزاد ہیں لیکن ہم غلام ہیں۔ مغرب جو کرتا ہے اور اسی کے ہم پیروکار ہیں۔ مغرب کیا؟ اللہ سے بے رخی، دنیا کی طرف رجحان۔ یہ یعنی جو غیر مسلم ہے، میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، تو ان کا رجحان جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ ہم نے ان کی اتباع میں، تمام مسلمان قوم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب توحید کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جس طرح کہ بنی اسرائیل کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ دیکھیں، میں تقابل کروں گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے اس بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس وقت کے اور ہمارے خیالات ایک جیسے ہیں، ان کو بھی توحید کی سمجھ میں نہیں آئی بات، باوجود ہے کہ پیغمبر ان کی سامنے موجود تھے، باوجود ہے کہ وہ تمام آیات بینات جو مصر میں 30 سالہ دور میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ید بیضا، اژدہا، سانپ کا لاٹھی بن جانا، پھر جو 7-8 اور نشانیاں، مینڈک، خون، جوئیں، یہ وہ، تو یہ سب انہوں نے دیکھی۔ لیکن وہ بنیادی طور پہ دیکھیں، میں آپ کو آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت جیسے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، توحید ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ قوم دنیا پرست قوم ہے، یہ مسلمان قوم دنیا کے لیے زندگی گزار رہی ہے اور دنیا کے سامنے جھکی بھی ہے،
اور اللہ اس کا اب معبود نہیں ہے، اس کا معبود غیر اللہ ہے۔ یہ تو بس ایک خاص تناظر میں انہوں نے ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑے کی عبادت کی۔ ہم بھی پیسے کے بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، پیسے کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، ظاہر دنیا کے سامنے ہم جھکے ہوئے۔ تو مسئلہ ایک ہی ہے، یہ بات میں کلیئرلی آپ کو کہوں۔ بنی اسرائیل کے اس وقت کے لوگ توحید، پیغمبر ان کو، یعنی پیغمبر کی باتیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، اور وہ واقعہ قرآن میں ہے کہ جب وہ جا رہے تھے آزادی حاصل کرنے کے بعد، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، ایک بت خانے سے ان کا گزر ہوا، لوگ جھکے ہوئے تھے بتوں کے سامنے، اور ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ یا موسیٰ اجعل لنا آلہا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ دیکھو کیسا اچھا منظر ہے، ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا لینا۔ تو یہ مطلب حالت تھی ہمارے۔ دیکھیں ہمارے معبود تو ہیں، ظاہر ہمارا معبود ہے، ظاہر کے سامنے جھکے میں، یہ ٹھیک ہے کہ ظاہر کا میں ہم نے ایک بت نہیں بنایا ہے اور اس کے سامنے نہیں جھکے میں، لیکن ہم ظاہر پرست ہیں، ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس بات پہ میرے خیال سے آپ کا اختلاف نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے حکم کے سامنے ہم جھکنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، وہ گھر میں جو دو بیٹھے میں ان کی بات، اور ایز اے ہول ساری قوم ایسی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا کہ بھئی یہ اب پھر تو تفصیلات ہیں کہ کیا ہوا، لیکن انہوں نے بچھڑے کا یعنی زیورات کو پلگا کے سامری نے وہ ایک گائے کی شکل بنا لی، اور اس سے آواز آتی تھی گائے کی، لہو خوار۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں چلے گئے ہیں، خدا تو یہ ہے، اور وہ ان کے سامنے جھک گئے۔ یہ تو تاریخی بات ہے۔ تو لیکن ہم بھی جھکے ہوئے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ سبق اس میں ہمارے لیے ہے کہ ہم باطل کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے اللہ کو معبود سمجھ لیں، جو کہ وہ ہمارا معبود حقیقی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعظكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قول ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى۔ اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ قَالَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم